یہ ہیں جی ناصر احمد خان ہے رائے لاہور سے. آپ نے ایک بار کہا تھا کہ زیادہ اور فضول بولنے والے وزیروں مشیروں کو برفانی علاقوں میں چھوڑ آنا چاہیے تاکہ ان کی طبیعت ذرا صاف ہو جائے. کیا آج 3 سال بعد بھی ان مشیروں اور وزیروں کے حوالے سے آپ کی وہی رائے ہے؟ ناصر خان صاحب، رائے تو میری وہی ہے، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، ایسی باتیں سمبولک ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے کہ آپ جہاز بھریں ان کا اور سائبیریا میں چھوڑ آئیں، وہاں یہ بیچارے منجمد ہو جائیں، فریز ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی سروں کا سمندر تو نہیں ہو سکتا نا، تو ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، تو اس بندے کو مر کیوں نہیں جاتے بھائی؟ سو یہ سمبولک باتیں ہوتی ہیں کہ جب بندے کا دل دکھتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. میں نے کسی کمزور لمحے میں یہ بات کر دی ہوگی کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ ان لوگوں کو ہوش کرنا چاہیے. تم لوگ رول ماڈلز ہو، تم رہنما یا لیڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف جھوٹ سچ بول کے پیسہ دھاندلی روپیہ طاقت غنڈہ گردی کر کے اسمبلی میں پہنچ جانا تو لیڈری نہیں ہے. لیڈری تو اس بات کا نام ہے کہ آپ انسپائر کرو لوگوں کو، موٹیویٹ کرو، موبلائز کرو فار سم تھنگ گڈ. آپ کے ساتھ آپ کا اور اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے بتاتا ہوں. میں جب پہلی بار سعودی عربیہ گیا، یہ ضیاء الحق کی جیلیں کاٹ کے حالات بڑے ابتر ہو گئے، برا حال، ڈپریشن، فرسٹریشن، سارا کچھ، بے روزگاری، ضیاء الحق کا وہ گندا خلیص منافقانہ دور. تو میں جب یہاں سے لاہور سے گئے، ہم 3 دوست تھے. میرا بچپن کے دوست بہت ہی پیارے حفیظ خان، جو پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے. ہم کلاس فیلوز ہیں شروع کے، یونیورسٹی میں بھی کلاس فیلو تھے. ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ایک تھا، کلاس بھی، ہاسٹل بھی ایک تھا. وہ پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. ان کے نیچے سیکرٹری منتخب ہوا تھا اپنا جاوید ہاشمی. تو وی آر کنٹمپریریز. تو حفیظ خان نے پھر کہا کہ نہیں، گن پوائنٹ پہ حالات نہیں موافق نہیں ہیں، اس طرح تم اپنے آپ کو تباہ کرو گے تو چلو. ہی واز آلریڈی الحمدللہ سیٹلڈ ریاض، سعودی عربیہ. اچھا، تو میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو ہم ایک جمشید، ایک اور کو دوست مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں، وہ دوست تو نہیں تھا، آشنائی تھی اس کے ساتھ. اختر یوسف ہوتے تھے، جنہوں نے چکوری، ندیم کی چکوری کے گانے لکھے تھے. پھر انہوں نے اپنی ایک فلم بنائی تھی، ساون آیا تم نہیں آئے. بڑے اچھے شاعر تھے اختر یوسف. ان کا بیٹا کیسر یوسف، میں اور ایک دوست ہمارا پنڈی ہوتا ہے جمشید. ہم یہاں سے کراچی گئے، کراچی سے جدہ ٹرانزٹ میں تھے. وہاں سے ہم نے ریاض جانا تھا. تو میں اتنا شدید، مجھے ڈپریشن جدہ ایئرپورٹ پہ. تو لینڈ کرنے کے میرا خیال ہے وہ 2-4 گھنٹے کا کوئی فرق ہوگا. میں نے ایک شعر لکھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اس سے بڑا دکھ، اس سے بڑی صدا، اس سے بڑی اذیت ممکن نہیں ہے. مجھے نہیں پتا جبری جلا وطنی کیا ہوتی ہے. جیسے وہ نواز شریف کو بھیج بوجھ دیا تھا، یہ تو خیر میں نے تلے کر کے گئے تھے. کوئی بھی صورت اپنی مٹی سے دور جانا یہ بہت بڑا امتحان اور عذاب ہے. سو میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں، لیکن پلیز ہمت کریں، حوصلہ کریں. آپ نے پتہ نہیں بتایا کتنے سالوں سے، یا 8 سالوں سے، اور باقی لوگوں کا بھی ظاہر ہے وہ بھی کئی سالوں سے ہوں گے. آئی انڈرسٹینڈ یور پین، لیکن میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ بھی اسٹے پٹ پلیز. آپ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، مٹھ رکھیں. جہاں اتنا برداشت کیے تھوڑا اور کر لیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے، اللہ اپنا کرم کرے، پاکستان کی سلولی سمت، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، مجھے نہیں پتا، پاکستان کی ڈائریکشن تبدیل ہونی شروع ہو گئی ہے.
لیکن وہ اس طرح سلو موشن میں ہو رہی ہے کہ ٹھیک طریقے سے دکھائی نہیں دے رہی. فی الحال پلیز انتہا یہ ہے کہ جو خالص بادشاہت ہوتی ہے، اگر شیر شاہ سوری جیسا بادشاہ ہو، خالص بادشاہ، تلوار کے زور پہ آیا ہوا، وہ بھی ہندوستان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز مورخین نے کمپلیمنٹ شیر شاہ سوری کو، مثلاً ایک یہ ٹوئن بھی ہیں یا ریمز میور، اب مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں یاد لیکن جملہ مجھے نہیں بھولتا کبھی. انہوں نے کہا شیر شاہ سوری کی ایڈمنسٹریشن ایسی تھی کہ آدھی رات کا وقت، ذرا جملے پہ غور کریں، آدھی رات کا وقت، گھنا جنگل، بوڑھی عورت تنہا اور سونا اچھالتی گزرتی تھی، تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. سو اس کو ہم اگر سادہ پیرائے سے بیان کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا نظام نہیں ہے. ہمارے ہاں خلفائے راشدین جو 4 تھے، ان کے بعد جب یہ امیر معاویہ نے ملوکیت میں تبدیل کر دیا، بیٹے کو یزید کو نومینیٹ کر دیا، وہاں کہانی ختم ہو گئی. ہمارا بنیادی طور پہ مسلمانوں کے طور پہ ہمارا نظام ہے خلافت اور ملوکیت، یعنی بادشاہت، جو امیر معاویہ اور پھر آگے یزید وغیرہ، وہ کوئی جتنی دیر بھی بنو امیہ یہ خاندان چلا. اس میں فرق یہ ہے کہ خلافت میں آپ فیر طریقے سے بیعت لیتے ہو اقتدار میں آنے سے پہلے. لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں. بادشاہت، ملوکیت وہ ہے کہ آپ پہلے اقتدار پہ قبضہ کرتے ہو تلوار کے زور پہ، پھر تلوار کے زور پہ آپ بیعت لیتے ہو. یہی تاریخ ہے ہماری. جو خلفائے راشدین جو 4 ہیں ہمارے، ان کے بعد پھر بگڑتا چلا گیا. سو موٹی بات میں عرض یہ کروں کہ اصل کہانی ہے نظام کو جو چلاتے ہیں، اگر وہ سنسیئر ہیں، اگر وہ کمیٹڈ ہیں، ادروائز کوئی نظام نہیں ہے. اگر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے باہر جائیدادیں خریدنی ہیں، باہر فورن بینکس میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس رکھنے ہیں، اور بظاہر اگر ان کا اربوں روپے کی پراپرٹی پاکستان میں بھی ہو تو عرب ان کے لیے اٹھنیاں چمنیاں ہی ہیں. پاکستان میں ایسے خاندان ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ جو ان کی بڑی پراپرٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرین کی طرح ہے، وہ ساری نیچے ہے. وہ ایک اینٹنا سا اوپر اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں لوگ ان کے یہاں سٹیکس ہیں، ان کے یہاں سٹیکس نہیں ہیں. پاکستان کے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کا اصل سارا کچھ باہر ہے. یہاں چونکہ انہوں نے حکومتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں اپنا ڈنڈا ڈیرا رکھا ہوتا ہے. تو عام آدمی اس کو نہیں انٹرپریٹ ٹھیک طریقے سے کر سکتا. سو بنیادی طور پہ دوستو ذہن میں یہ رکھیں کہ نظام نہیں. میں نے ساری مثالیں دی ہیں ماڈرن ہسٹری میں. شیر شاہ سوری کی میں نے مثال دی ہے، اکبر کے زمانے میں نسبتاً صورت، سلمان علی شان، سلمان دا میگنیفیشنٹ جو آٹومن امپائر کا. تو آج کے زمانے میں میں نے دیکھیں اسکینڈینیویا ہے، انگلینڈ ہے، یہ اپنا امریکہ ہے، چائنا بالکل ہی اس کا کوئی ڈیموکریسی سے لینا دینا نہیں ہے، یہاں پھٹکار ہے ہمارے. سو لوگ گندے، منافق. مجھے ایک، میں کسی وقت نام بھی لے دوں گا، پی ٹی آئی کے ایک بہت معزز رکن ہیں، عہدیدار بھی ہیں خاصے، سرکار میں بھی ان کی ایک پوزیشن ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حسن بھائی ذرا پتہ تو کریں، جو جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم دا اونلی ون جس کی فائل میں صرف ایک صفحہ ہے، چونکہ میں نے کیا ہی کچھ نہیں. میرا نام ہے، بلدیت ہے، کوالیفیکیشن ہے، میرا کام کار بڑا موٹی موٹی، ایک پیج، باقیوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں. وارداتی ہیں، وارداتیں جاری ہیں، ڈر ڈر کے جاری ہیں. رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے، احتیاط بڑھ گئی ہے، لیکن بے شمار لوگ موجودہ گورنمنٹ کے بھی وہ اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. سو اٹس ناٹ دا ٹاپ مین اونلی، یا کہ سسٹم کون سا ہے. یہ جو بھی ہوگا جب تک یہ گند ریپلیس نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمران جیسا بندہ اگر چلتا جائے ذرا کچھ دیر، اس کے بعد ساری سمجھ آ جائے.
اس نے زندگی میں ہر چیز ککھ بھی نہیں پتا تھا، اور جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا، بیکاز وہ غلطیوں سے سیکھتا 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 آرڈینری پلیئر ورلڈ کلاس کرکٹر بنا۔ ککھ بھی نہیں پتا تھا، شوکت خانم ہاسپٹل گئے، عمران کو کیا پتا ہاسپٹل کیا ہوتا ہے، بس ایک دماغ کو چڑھی بھی تھی، بہت اونچ نیچ آئی، بہت پرابلمز آئے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور سیکھتا رہا، بالآخر آپ دیکھ لو کراچی تک معاملہ پشاور سے پہنچ گیا۔ تو اس لیے اس پہ نہ آپ زیادہ پریشان ہوں کہ جی یہ پریزیڈنشل سسٹم یا پارلیمانی نظام یہ وہ اچھا برا، کوئی اچھا برا نہیں ہے، لوگ ہیں اچھے برے۔